بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وأحسن جوار من جاوره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مشکوٰۃ شریف جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں مختلف ابواب ہیں۔ ایک باب ہے باب الشفقۃ علی الخلق والرحمہ، مخلوق کے اوپر شفقت، ہمدردی، مہربانی کرنا اور نرمی کا معاملہ کرنا۔ اس سلسلے بہت ساری روایتیں ہیں کہ اگر آدمی واقعتاً اس کے مطابق اپنا عمل بنا لے تو بہت مختصر طریقے پر اور شارٹ کٹ راستے سے اس کو وہ ساری چیزیں ملیں گی، آخرت کی کامیابی، جنت کا داخلہ وغیرہ، لیکن عموماً غفلت بہت ہے اس سلسلے میں۔ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان نماز پڑھنے کے لیے آپ نے وضو فرمایا۔ تو جب آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے صحابہ وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی جو پانی آپ کے اعضاء سے گر رہے تھے، چہرے دھلنے کے نتیجے میں جو پانی چہرے پر لگنے کے بعد جو گرتا ہے یا ہاتھ سے جو گرتا ہے، وہ اس پانی کو گرنے نہیں دے رہے تھے اور ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ پانی مجھے ملے، اور جس کے ہاتھ میں وہ پانی پڑتا تھا وہ اس سے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو ملتا تھا تبرکاً۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جھپٹ رہے ہو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو اور پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے وغیرہ پر ملتے ہو، اس کا باعث کیا ہے؟ کیوں یہ بات تمہارے دل میں، یہ خیال کیسے پیدا ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حب اللہ و رسولہ، کہ یا رسول اللہ، بس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اس کا باعث بنی، اس کا سبب بنی۔ تو ہم محبت میں اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ نے ان کی تغلید کی کہ تم غلط کر رہے ہو، آپ نے ان کے ذہن کو موڑا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ واقعتاً اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اس کو اپنا محبوب بنا لیں۔
یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود اس سے محبت کرے، وہ شخص اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے. تو آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی، چند نصیحتیں فرمائی ہیں کہ فل یصدق حدیثہ اذا حدث، اس کو یہ چاہیے کہ جب کوئی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، نہ مذاق میں جھوٹ بولے، نہ کھلواڑ میں جھوٹ بولے. کھلواڑ کی اس لیے میں نے کہا کہ عموماً گھروں کے اندر آدمی چھوٹے بچوں کو جب کھلاتا ہے بہلاتا ہے تو کبھی اس کو بلاتا ہے کہ بابو ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، یا مٹھی میں کچھ مٹھی باندھ کر کے کچھ ہے نہیں آؤ میں تمہیں یہ دوں گا. ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے موجودگی میں ہوا کہ ایک خاتون صحابیہ نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا کہ تعال بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی بھی ہیں، تربیت بھی فرماتے تھے. تو آپ نے ان خاتون سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جب بچے کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ میں کچھ دوں گی تو تمہارے دل میں کیا تھا، تم نے کیا دینے کی ارادہ کیا تھا کہ آئے گا تو میں دوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھجور دینے کی ارادہ کیا تھا. اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ دینے کی ارادہ نہ کرتی اور یوں ہی اس کو بلاتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. ہمارا دھیان نہیں جاتا اس طرف. بچے ہی تو ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، آدمی جھوٹ سمجھ کر نہیں بولتا کہ بچے ہی تو ہیں، لیکن جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے. فرمایا فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب کوئی بات کہے کوئی بات کرے تو اس میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے جو کا توں، اس میں خیانت نہ کرے. گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات آ چکی. اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی یہ بھی امانت ہوتی ہیں. کسی میٹنگ کے اندر مشورے کے اندر چند لوگ شریک تھے اور وہاں کسی خاص معاملے میں مشورہ ہوا اور یہ ہوا کہ یہاں کی بات باہر نہ جائے اور اس کے شرکاء میں سے کسی نے وہ بات باہر لیک کر دی، یہ امانت میں خیانت. یہ بھی. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ جو اس کے پڑوس میں رہتا ہو، کسے باشد، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو، جو بھی ہو اپنے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میرے بھائی اور بزرگوں، کون مسلمان ہے جس سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں ہے اور وہ انکار کر دے، نفی کر دے کہ نہیں محبت نہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ایک تو یہ دعویٰ ہے، دوسرے اس دعویٰ کی قبولیت اور مقبولیت ہے کہ جو دعویٰ آدمی کر رہا ہے اللہ کے وہ مقبول بھی ہے کہ نہیں. دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں لیکن اس کی محبت قابل و قبول ہے کہ نہیں ہے. تو اگر اس کی محبت قابل و قبول ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتی. ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری چال چلو، میرے قدم بقدم چلو، یعنی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارو. یہ معیار ہے. واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو زندگی سنت شریعت کے مطابق ہوگی. یہی معیار ہے محبت کا اور اس محبت کی مقبولیت کا. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر چیز کے اندر، عادات کے اندر بھی اتباع ہونی چاہیے. چنانچہ اسی کے بعد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی
قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ نے ناگواری سے فرمایا ویحک ویلک، تم پر افسوس ہے، ما اعددت لہا، تم نے کیا تیاری کی اس کے لیے کہ تمہیں اس کا انتظار ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو وہی آدمی سوال کرتا ہے جو پوری طریقے سے تیار ہو اس کے لیے، تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو ان صاحب نے صاف صاف عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت لہا، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی اس کے لیے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں یہ دولت میرے پاس ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تمہارا حشر بھی، یعنی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر تمہارا شمار ہوگا، خاص لوگوں کے اندر۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے اتنی خوشی ان کو نہیں ہوئی تھی۔ المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کا معیار وہی ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو پھر آدمی طاعات اور عبادات کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، گناہ کا ارتکاب کر کے، طاعات کے اندر کوتاہی کر کے اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اس کو ہر وقت اس کی فکر ہوتی ہے جو عبادات، جو اطاعت ہیں وہ اس کا اہتمام کرے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ تعصی الالہ وتظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی حکم عدولی کرتے ہو اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے عمر کی قسم یہ بات تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دعویٰ کرتے ہو محبت کا اور عمل کرتے ہو اس کو ناراض کرنے والا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت واقعی سچی ہوتی، سچی محبت کرتے تو تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے۔ ان المحب لمن يحب يطيع، اس لیے کہ جو سچا محبت کرنے والا، جو عاشق ہوتا ہے، اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ نافرمانی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا معاملہ جو ہے، اس سے حقوق العباد متعلق ہوتے ہیں، خاص اس پر زور دیا گیا ہے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ اسی بات کے اندر بہت ساری وہ روایتیں ہیں، بڑی فضیلت اور بشارت دی گئی ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، انا وکافل الیتیم لہ ولغیری فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا سگا ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی غیر کا بچہ ہو، اس کا اپنا نہ ہو، لیکن ہے بہرحال یتیم جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، کوئی اگر یتیم کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو میں اور وہ جنت کے اندر ہوں گے، جنت کے اندر ہو۔ تو اپنا رشتہ دار، بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں، اب آدمی ان کے اوپر ترس کھا کر کے ہمدردی میں جو معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہی ان کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور یہ سوچ کر اگر اس کی جگہ میں ہوتا، اگر اپنے بھائی کی جگہ میں ہوتا اور اس کی جگہ میرے بچے ہوتے تو مجھے کیا پسند ہوتا۔ تو اگر کسی گھر کے اندر یتیم بچے ہوں تو بہت بڑی کمائی ہے یہ، اس لیے آپ نے فرمایا خیر بیت فیہ یتیم، بہترین مکان، بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اسی کے مقابلے میں فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم یا یتیم بچی ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔
اور آگے آپ نے فرمایا وہ اشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ، آپ نے 2 انگلی سے اشارہ فرمایا، وفرقا بینہما، کہ 2 انگلی سے اشارہ فرمایا، اس طرح ہم اور وہ جنت میں ہوں گے، اور تھوڑا سا آپ نے فرق رکھا کہ ظاہر سی بات ہے جو نبوت کا مقام ہے اور امت کا درجہ برابر تو ہو نہیں سکتا، تو تھوڑا فرق ہے، لیکن اس طریقے سے آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اس میں ایک بشارت جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو جو یتیم کی پرورش کرتا ہے اچھی طریقے سے، بشارت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں وہ جنت کے اندر ہوں گے، تو جنت پہ جانا تو یقینی ہو گیا، اس کا جنت پہ جانا یقینی ہو گیا۔ یہ ممکن ہے کہ اگر گناہوں تو اس کے اوپر بوجھ ہوگا، اللہ اگر معاف کر دیں گے تو اول ویلا میں جنت پہ داخل ہو جائے گا، لیکن اگر معاف نہیں کیا تو بہرحال گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آخر بہرحال جائے گا۔ یا حقوق العباد ہے تو ان کا معاملہ ہونے کے بعد تب جنت پہ جائے گا، لیکن جنت پہ جانا تو یقینی ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت کی بات۔ تو اگر آدمی کے پاس نفل اعمال کے ذخیرے ہیں لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کی حرکتوں سے اس کے پڑوسیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچ رہی، سب کو تنگ کیے رہتا ہے، تو اس کے نفلی اعمال کے ذخائر اس کا کفارہ نہیں بنیں گے۔ وہ روایت بھی آپ کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص سے عرض کیا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ ایک عورت ہے جس کا بڑا چرچا ہے، بہت نماز پڑھنے والی، بہت روزے رکھنے والی، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والی، یعنی فرائض تو اپنی جگہ پر ہی ہیں لیکن نوافل کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اور ایک بات ہے کہ وہ اپنے اس زبان کے ذریعے سے بد زبانی کر کے اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیے رہتی ہے، ان کو اجازت دیتی رہتی ہے اور ان کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھتی۔ غور کیجیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کے معاملات ہیں، اس کے اخلاق انتہائی بگڑے ہوئے، کہ اس کے پڑوسی اس سے عاجز رہتے ہیں، تنگ رہتے ہیں، ادھر رسانی کا معاملہ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے کیونکہ دین اور شریعت نام ہے کچھ کام کو کرنے کا، کچھ سے بچنے کا، تو اگر آدمی صرف فرائض و واجبات پر ہی اکتفا کرے، نہ اس کے نام اعمال کے نفلوں کے ذخیرے، لیکن دوسری طرف گناہوں سے بچ رہا ہو، حق العباد کے اندر کوتاہی سے بچ رہا ہو، اس کو بھی سن لیجئے۔ جب آپ نے فرمایا ہی فی النار، تو اس نے پھر کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ كَثْرَةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا، کہ ایک اور عورت ہے جس کے بارے میں یہ چرچا ہے کہ زیادہ اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ نہیں ہے، اقل قلیل تھوڑا بہت ہے، ہاں یہ کہ فرائض واجبات کو اہتمام سے ادا کرتی، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی حرکتوں سے پریشان نہیں کرتی، تنگ نہیں کرتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ ایک دو جمعہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی روایت، جس میں تھا کہ جنت میں جو سب سے زیادہ جو چیز لے جانے والی ہے وہ ہے ایک تو تقوی اور ایک حسن سلوک، حسن اخلاق۔ اس لیے اس میں بھی یہی چیز جو ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ پڑوسی کے اوپر خاص طور سے فوکس کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والا تو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے، اور آدمی کے اچھے برے اخلاق، اچھی بری عادتیں اس کا اثر اس کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں آتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اظہار رسانی کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن پڑوسی چونکہ ہر وقت پڑوس میں رہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ خاص خیال رکھنا چاہیے، نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک روایت پیش کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے کیسے پتہ چلے جب میں کوئی کام اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے کیسے معلوم کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، یا میں کوئی غلط کام کوئی برا کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ کیسے چلے میں نے برا کام کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا جب تیرے پڑوسی یہ کہے گواہی دیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو سمجھ لو تم نے اچھا کام کیا ہے۔ پڑوسی تبھی گواہی دیں گے جب واقعتاً آدمی اچھا ہوگا، روز اس کو برتا ہے، اس کے معاملات روز اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو جب پڑوسی کا معاملہ اچھا ہوگا تبھی پڑوسی گواہی دے گا۔ فرمایا تمہارے پڑوسی لوگ جب تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو سمجھ لو تم نے اچھا کام کیا ہے، اور جب تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے غلط کام کیا، اس نے برا کام کیا ہے، سمجھ لو تم نے برا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات ایک طرف ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کے اندر حق العباد تلف نہ ہونے پائے، ہم اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، ہم نیکی کا برتاؤ کر کے، ہم اچھے سلوک کا معاملہ کر کے ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ خاص طور سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور درجہ بدرجہ اپنے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب آدمی اس پر نگاہ رکھے گا، جب آدمی اس کی کوشش کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جتنی طلب ہوتی ہے اور جس درجے کی طلب ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے بندے کو توفیق دی جاتی ہے۔ ناممکن کچھ نہیں، کرنے والا کام ہے، بس تھوڑا ہم چوکنا رہیں، ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور کوشش ہی نہ ہو، غفلت کے اندر پڑا ہو تو اللہ کی توفیق اتنی گری پڑی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔